محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور جب 40 سال کی عمر شریف ہوئی اور سرکار تو عالم تاجدار عرب و عجم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو سرکار تو عالم تاجدار عرب و عجم نے پہلے اپنے خاص لوگوں کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ 3 برس تک اسلام کی خفیہ تبلیغ کی، پھر عام لوگوں کے مجمع میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ 13 برس تک مکہ شریف اور آس پاس کے قبیلوں میں اسلام کی اشاعت کرتے رہے، پھر 53 سال کی عمر شریف میں سرکار دو عالم نے تبلیغ اسلام کی خاطر مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر سرکار کی غلامی میں داخل ہو چکے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم مدینہ پہنچے تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے قدموں پر اپنی آنکھیں بچھا دی۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی دولت اور جائیداد نچھاور کر دی۔ چنانچہ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام بھی ان لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ مدینہ کے جانثار صحابیوں کا لقب انصار ہے، اور جو صحابہ سرکار دو عالم کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے مدینہ پہنچ کر صرف 10 برس کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا۔ جب قرآن مجید مکمل نازل ہو چکا تو دین کا کام پختہ ہو گیا، تو سرکار دو عالم نے 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 12 جون 632 عیسوی میں پیر کے دن مدینہ شریف میں وصال فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس حجرے میں دفن کیے گئے۔ چونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا پاک کے طرف سے رسول ہو کر تشریف لائے تھے، اس لیے مسلمانوں کے اصل حاکم ہمیشہ ہمارے سرکار ہی رہیں گے۔ لیکن جب سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس بات کی سخت ضرورت پیش آئی کہ کسی شخص کو سرکار کا جانشین مقرر کیا جائے، اس کو سرکار کی جگہ پر حاکم تسلیم کیا جائے، تاکہ وہ حکومت کے بل اور مظلوم کے درمیان انصاف کرے، مجرم کو سزا دے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے، کافروں سے جہاد کے لیے لشکر بھیجے اور فساد فتنہ روک تھام کرے، مسلمانوں کو سرکار کے راستے پر چلائے۔ چنانچہ مہاجرین و انصار نے ایک رائے ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ تاجدار عرب و عجم کا خلیفہ اور جانشین منتخب کیا۔ سب نے یکے بعد دیگرے آپ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ لے کر اقرار کیا کہ ہم لوگ آپ کے حکم مانیں گے، ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اسلام کی بڑی شاندار خدمت انجام دی۔ آپ کے وصال کے بعد 13 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں عراق، ایران، مصر اور شام تک اسلام پھیل گیا۔ آپ نے 10 برس 6 مہینے تک بڑے دبدبہ کے ساتھ حکومت کی۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد 24 ہجری میں مہاجرین اور انصار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان غنی نے چند روز کم 12 برس تک خلافت کی۔ آپ کے دور حکومت میں کئی نئے ملک فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں مہاجرین و انصار نے حضرت مولا علی شیر خدا کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے 4 برس 9 مہینے تک خلافت کا انجام دیا۔ پھر آپ کے شہادت کے بعد حضرات صحابہ اور دوسرے مسلمانوں نے
40 हिजरी में आपके बड़े साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। 6 माह कार खिलाफत अंजाम देने के बाद हज़रत इमाम हसन ने खिलाफत की डोर 41 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दी। हज़रत अमीर माविया ने 19 साल 3 माह तक बड़ी शानदार हुकूमत की और रजब 60 हिजरी में विसाल फरमाया। आपके बाद तख्त सल्तनत पर आपका बेटा यजीद बैठा। ये शख्स हुकूमत पाकर जाबिर बादशाहों का नमूना बन गया। उसके दौरे हुकूमत में लोगों पर बड़ा जुल्म हुआ। उसी की फौज ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमा के दिन हजरत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथियों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया। उसी ने 3 बरस 9 महीने हुकूमत की और रबीउल अव्वल 64 हिजरी में मर गया। फिर मरवान बिन हकम उमवी ने मुल्क शाम की मदद से अपनी हुकूमत कायम की और 9 महीने 18 दिन हुकूमत करके 65 हिजरी में इंतकाल कर गया। उसके मरने के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक रमजान 65 हिजरी में तख्त नशी हुआ। यही हुकूमत मरवान की नस्ल में 68 बरस तक रही। उसके बाद 132 में दौलत अब्बासिया कायम हुई और 500 बरस से ज़्यादा अरसे तक रही। चलते चलते मैं एक बात और बताना चाहूँगा। सारे अरब में कुरैश का घराना बड़ी शान और शौकत का था। फिर कुरैश के तमाम ख़ानदानों में बनी हाशिम के ख़ानदान को सबसे ज़्यादा इज्जत हासिल थी। हज़रत हाशिम के नस्ल के लोगों को बनी हाशिम कहा जाता है। आपके वालिद का नाम अब्द मुनाफ है और आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो अपने वक्त मक्का के सबसे बड़े रोबोदाब वाले थे। अब्दुल मुत्तलिब के दूसरा नाम सैबा है। उनके 12 बेटे थे, जिनमें 5 मशहूर हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू तालिब और अबू लहब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा हुस्न व जमाल वाले, बेहतरीन चाल चलन वाले हज़रत अब्दुल्ला थे, जो हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। हमारे आका सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम की पैदाइश से चंद माह पहले आपका इंतकाल हो गया था। हज़रत अमीर हमजा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में शामिल हैं, क्योंकि ये दोनों हजरात हमारे सरकार पर ईमान लाए और ग़ुलामी इख्तियार की। चूँकि अबू तालिब हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उनका शुमार न सहाबियों में है न मुसलमानों में। लेकिन उन्होंने हमारे सरकार की मोहब्बत और हिमायत में कसर बाकी नहीं रखी। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमारे सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम की तरफदारी करते रहे। उनके 3 बेटे थे, हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों हजरात सहाबी हैं। और रहा अबू लहब, तो अगरचे वो हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन बड़ा खबीस और कमीना और छिछोड़ा था। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तकलीफ़ दी और बहुत सताया। मरते तब तक दुश्मनी से बाज नहीं आया। हमारे आका सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के चचा हज़रत अमीर हमजा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और आपके चचाजाद भाई हज़रत अली और जाफ़र और अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम हजरात ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए, इसलिए हाशमी कहे जाते हैं। हज़रत हाशिम के भाई अब्दुल शम्स का एक बेटा उमैया नाम का हुआ है, उसकी नस्ल को बनी उमैया कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब हज़रत बनी उमैया के, ये तमाम हजरात बनी उमैया के नस्ल से हैं, इसलिए उम्मी कहे जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप का नाम अफ़ान और दादा का नाम अबुल आस और परदादा का नाम उमैया है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत अबू सुफियान और दादा का नाम हर्ब और परदादा का नाम उमैया है। ख़ानदान बनी उमैया में एक शख्स मरवान गुजरा है, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चचाजाद भाई था। उसके बाप का नाम हकम और दादा का नाम अबुल आस और परदादा का नाम उमैया है। मरवान उमवी ने 64 हिजरी में एक हुकूमत कायम की, जो उसके नस्ल के लोगों में 132 हिजरी तक रही।
تاریخ کی کتابوں میں ہے، اس حکومت کا نام دولت بنی امیہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں ایک شخص سفاہ ہوا ہے، اس نے بنی امیہ کے سلطنت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی، اور پھر یہ حکومت بنی عباسیہ کے نسل میں 132 ہجری سے 656 ہجری تک باقی رہی، اور اس حکومت کا نام دولت عباسیہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، پھر سب کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے بعد نہ تو کوئی نبی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام صرف اپنی قوم کے لیے رحمت اور پیغمبر بن کر کے تشریف لائے، لیکن ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ عربی قوم میں پیدا ہوئے، مگر آپ صرف عربوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام قوموں کے لیے نبی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان، جنات، حیوان، نباتات، جمادات، فرشتے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، عرش، کرسی وغیرہ سب کے لیے رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان سب پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف اپنی نورانی انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند نے لاکھوں میل کے دوری ہونے کے باوجود اپنا سینہ چیر دیا اور خود 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یوں ہی سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے درخت کو طلب فرمایا تو اپنی جگہ سے اکھڑے اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے سرکار کے قدموں کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ بے جان درختوں کو کیا معلوم کہ مکہ شریف کے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کا حکم ماننا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند کافر جنات اور انسان کو چھوڑ کر باقی عالم کی ہر چیز، ساری چیز، میدان کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد عربی خدا پاک کے رسول اور ہم سب کے نبی ہیں۔ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنا ہے آپ نے؟ کنکروں نے بھرے مجمع میں سرکار کا کلمہ پڑھا، جانوروں اور درختوں نے سرکار کو سجدہ کیا، پتھروں نے سرکار کو سلام کیا۔ اس نے حنانہ ایک لکڑی تھی جو سرکار کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کے رونے کو صحابہ کرام نے اپنی کانوں سے سنا۔